بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس پر میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس معاملے میں انہوں نے باقی تمام کو پچاڑ کر کے رکھ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، محمود خان چکزئی کو بھی، ANP کو بھی، اور اختر مینگل کو بھی، حتیٰ کہ MQM کو بھی۔ اور وہ ہے پروپیگنڈے کا معاملہ اور میڈیا کے استعمال کا معاملہ اور سوشل میڈیا کے استعمال کا معاملہ۔ اور کمال ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اس زبردست طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر جو نیریٹو بنا لیتے ہیں وہ بے شک جھوٹ پہ مبنی ہو، اس کا اس طریقے سے اور اس اعتماد سے تکرار کر لیتے ہیں کہ لوگ اس پہ سچ کا یقین کر لیتے ہیں۔ اب کیا یہ کمال کی بات نہیں، اور کیا اس پہ عمران خان کو خراج تحسین پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندے نے سیاست شروع کی گولڈ سمتھ کے کہنے پہ؟ پھر جس طرح کہ میں ماضی میں واضح کر چکا ہوں کہ گولڈ سمتھ کے کہنے پہ انہوں نے جنرل حمید گل جیسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا۔ پھر یہ کہ ان کے بچے آج بھی لندن میں گولڈ سمتھ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑی بننے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے داماد کرشنر کے ساتھ زلفی بخاری کے ذریعے رابطے میں رہے۔ پھر ان کی حکومت میں سب سے زیادہ امریکی اور برطانوی سٹیزن شپ رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ پھر وہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ جن کی جماعت کے لوگوں نے واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ کی حمایت کی، اور پھر یہ کہ ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ فنڈنگ ماضی میں، یہ تو اوپن فنڈنگ ہے، وہ ہوتی رہی مغرب سے اور امریکہ سے۔ پھر انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر ایسا آدمی پاکستان کے اندر کوئی اور ہوتا، کوئی اور سیاستدان، کوئی اور حکمران ہوتا، تو میرے خیال میں عمران خان کب سے ان کو امریکہ کا ایجنٹ باور کر چکے ہوتے۔ لیکن عمران خان کا کمال دیکھ لیجئے کہ مغرب میں پلے بڑے، بچے ان کے مغرب میں ہیں، سب کچھ ان کا ادھر سے ہے، اور پیسے سب سے زیادہ ان کو امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ یہاں سے آئے ہیں۔ لیکن آخر میں انہوں نے یہ تماشا بنا لیا کہ میری حکومت کو امریکہ نے ختم کرا دیا۔ اور ان کے پروپیگنڈے کا کمال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے اس بیانیے کو پاکستانی عوام کو سیل بھی کر دیا، اور اس کے جواب میں آپ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی نااہلی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنا سچ بھی لوگوں کو بیان نہیں کر سکے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنا یہ جھوٹ بھی بول دیا۔ اسی طرح ان کا یہ کمال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سب کو چور مشہور کر دیا ہے اور اپنے سارے مخالفین کو چور 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 کہہ کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت یا پھر باقی جماعتوں کی قیادت کرپشن میں ملوث نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے باقی جماعتیں ہیں اس طریقے سے ان کی جماعت کے لوگ بھی ہیں، اور اگر اس میں یہ 2 قدم آگے نہیں ہے تو ان سے پیچھے ہرگز نہیں ہے۔ میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا۔ جس طریقے سے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، سردار رضا اور بابر یعقوب جو کہ پچھلے سیکٹری الیکشن کمیشن تھے، اور وہ دونوں RTS کو بٹھانے میں بھی شریک تھے اور پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کے عمل میں بھی شریک تھے، تو وہ لوگ اگر اس وقت یہ فیصلہ کرتے تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اکبر اس بابر تھے کہ جو اس وقت سے کہا کرتے تھے کہ ان کو اپنے کامیابی پہ یقین تھا، اور دوسری طرف مجھے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے مہینوں میں عملی طور پر، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو کسی طریقے سے ان کے لیے مینیج کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے جو یقین تھا، جس کی طرف کل اکبر اس بابر نے بھی اشارہ کیا ہے
کہ ماں کی جتنی انہوں نے خدمت کی ہے اور جس طریقے سے اکبر بابر صاحب سفر ہوئے ہیں، مثلا مجھے پتہ ہے کہ ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو لالچ دی گئی، اور وہ ان کی ماں بستر مرگ پہ پڑی تھی اور وہ ان کو کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے بھی خود تھے، شام کے وقت ان کی وجہ سے کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی بد دعائیں بھی لی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے کسی حد تک ان کی ماں کی خدمت کا عمل بھی متاثر ہوا۔ تو مجھے تو صرف اور صرف اس بنیاد پہ یہ یقین تھا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن سرخرو کرے گا، جو خدمت انہوں نے کی ہے اکبر اس بابر نے اپنی ماں کی، جس کی طرف کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اشارہ بھی کیا۔ لیکن اب جو تھوڑے بہت حقائق سامنے آ گئے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اور اس میں جو حقائق ہے، یہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف آئس برگ ہے، ورنہ اگر پی ٹی آئی کے سارے معاملات سامنے آ جائیں تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر بلین ٹری سونامی کے تحقیقات ہوں تو آپ پاکستان میں کرپشن کے باقی تمام جو کیسز ہیں وہ بھول جائیں گے کہ کیا اس ڈٹھائی کے ساتھ اور اس بے شرمی کے ساتھ بھی کرپشن کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ان کے پروپیگنڈے کی صلاحیت ہے۔ اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں کہ کل کے فیصلے میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کو غیر ملکیوں سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے، اور دوسری طرف ان کو غیر ملکی کمپنیوں سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے جو پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان کا کمال دیکھیے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اور دوسری طرف وہ فواد چودھری اور اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جیت گئے۔ اچھا، دوسرا اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس میں عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہوئے، اور الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ انہوں نے جو فارم 1 جو ہر سال پولیٹیکل لیڈر الیکشن کمیشن میں جمع کرتا ہے اور اس میں وہ اپنے اکاؤنٹس اور اثاثوں وغیرہ کی تفصیلات دیتا ہے، تو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں صادق بھی نہیں رہے، امین بھی نہیں رہے، اور وہ جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلا اس وقت الیکشن کمیشن سے عمران خان ڈکلیئرڈ جھوٹے قرار دیے گئے ہیں، لیکن اس پہ بھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جیت ہوئی ہے، اور ان کے مخالفین کو جو ہے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور تیسری بنیادی بات جو کل کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باقی چھوٹی موٹی چوریاں تو دور کی بات ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس جو عمران خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیے، تو اکاؤنٹس پورے کے پورے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہ کرنا، اور اس میں اکاؤنٹ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے نام پہ ہے، بلکہ ایسا اکاؤنٹ بھی ہے کہ جو عمران خان کے نام پہ ہے، اور اسد قیصر کے نام پہ ہے، قاسم سوری کے نام پہ ہے، اور عمران اسماعیل کے نام پہ ہیں، اور ایک بڑا نام اس پورے معاملے میں جو آئے گا وہ جو مبینہ صدر پاکستان ہے عارف علوی صاحب۔ تو کیونکہ اس وقت یہ سارے معاملات وہ بھی دیکھتے تھے، تو یہ الیکشن کمیشن میں کے فیصلے میں ڈکلیئر ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنے اکاؤنٹس نہیں ڈکلیئر کیے، اور ان اکاؤنٹس میں اب یہ لوگ اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ جی یہ تو اس کو شاید اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے بتایا ہوگا، اور کیا عمران خان صاحب اتنے سادہ آدمی ہیں؟ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس قوم کی سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہ عمران خان کو سادہ انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ عمران خان جیسا کھلاڑی سیاستدان پاکستانی سیاستدانوں میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور پیسے کے معاملے میں تو میں حیران ہوں کہ وہ جتنے ہوشیاری اور مہارت کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی مافیا ایسا نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بڑا، پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل جس طرح عارف نقوی جیسے فراڈیے کوئی ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ عمران خان کی قربت نہ ہو، لیکن وہ کیا اتنے سادہ ہیں کہ میرے نام پہ اب اکاؤنٹس ہوں گے، اسد قیصر کے نام پہ اکاؤنٹس ہوں گے،
اور عمران اسماعیل کے نام پہ اکاؤنٹس ہوں گے اور اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ 3 چیزیں تو ڈکلیئر ہو چکی ہیں اور وہ ثابت ہو چکے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں کا کمال دیکھیں کہ وہ ایسے ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو جیت گئے. حالانکہ پہلے کے الیکشن کمشنر کی کردار کشی شروع کر دی، حالانکہ یہ الیکشن کمشنر ان کا مقرر کرتا ہے. اور میں حیران ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن شیخ رشید بن گیا ہے اور پی ٹی آئی کا ہر ترجمان شیخ رشید بن گیا ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جب راجہ سکندر سلطان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تو شیخ رشید نے کہا کہ میرے ساتھ بطور سیکٹری کام کیا ہے ریلوے میں، اور وہ اس طرح فرشتہ ہے اور وہ اس طرح فرشتہ ہے اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے. الیکشن کمیشن تو راجہ صاحب سلطان سکندر صاحب بہت میری ریلوے کے چیئرمین رہے ہیں 2 سال، بہت زبردست آدمی ہے، باصول آدمی ہے. تو انہوں نے تو یہ الیکشن کرایا نہیں، یہاں مظاہرہ کر دے آپ جا رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے نا، اب ان کے سامنے سب رکھیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پبلک کے سامنے جانا چاہیے. لیکن اب وہ ان کے فیصلے، اور یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پورے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. لیکن ایک معاملے کی طرف لوگوں کی نظر نہیں گئی ہے، اور لوگ صرف اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے کیا ہے. مثلا یہ معاملہ پہلے پارٹی کے اندر 2011 میں اکبر بابر نے اٹھایا، پہلے عمران خان کے ساتھ خلوتوں میں ڈسکس کیا، پھر جب نہیں ہوا تو عارف علوی ان کو دیگر لوگوں کو انہوں نے ای میلیں کی، وہ سارے ای میلیں ریکارڈ پہ ہیں. اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ عمران خان کے ایما پہ ہو رہا ہے اور وہ ان کو ڈسکریج کر رہے تھے، تو اس کے بعد 2014 میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا. اچھا ادھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے وکیل بدلے درجنوں کی تعداد میں، بابر اعوان اور اس جیسے بڑے بڑے عالی دماغ انہوں نے استعمال کیے. تو بھئی اگر آپ چور نہیں تھے اور آپ نے چوری نہیں کی تھی تو آپ التوا کیوں چاہتے ہیں؟ میرا اگر کسی عدالت میں کیس چل رہا ہو تو میں اگر اس میں مجرم نہیں ہوں تو میں تو جلد از جلد اس کا فیصلہ چاہوں گا. لیکن پی ٹی آئی اس کا التوا چاہتی تھی اور اکبر بابر جلد از جلد فیصلہ چاہتے تھے. دوسری طرف مجھے پتہ ہے اور اللہ گواہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان لوگوں نے اکبر بابر کے ساتھ کوئی رابطہ تک نہیں کیا، اور اس کے جو وکلاء تھے 2-3 وہ رضاکارانہ طور پر ان کے لیے کام کر رہے تھے. تو ایک طرف اکبر بابر تھے، دوسری طرف ان کے بڑے بڑے وکیل تھے. اور پھر جب ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت مل گئی، پھر جب پورے پاکستان کی حکومت مل گئی، تو وہ جب کسی وقت اکبر بابر صاحب بتائیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ہراساں کیا گیا، اور حتیٰ کہ پھر ان کو لالچیں بھی دی گئی، ان کے پاس جرگے بھی بھیجے گئے. تو بھئی اگر آپ لوگوں کے معاملات صاف تھے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ 2-3 بنیادی چیزوں کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ایک یہ تو اب صرف فنڈز آنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، لیکن یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا کہ جب یہ اتنے پیسے آ رہے تھے تو یہ کس نے اور کہاں پہ خرچ کیے ہیں. اگر کبھی اس کی تحقیقات ہوئی تو آپ بھول جائیں گے پیپلز پارٹی کو بھی اور آصف زرداری کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. مثلا 3 بندوں کو یہ جو ٹرن اوور ہے 2008 سے 2013 تک، اس میں دیکھیں آپ کہ یہ جو اس فیصلے میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس نے بنی گالہ کے قرب و جوار میں پلاٹ لیے ہیں، کس نے کہاں پہ کاروبار شروع کیا ہے، اور صرف کسی نے کراچی میں خرچ کیے ہیں، کسی نے کوئٹہ میں خرچ کیے، کسی نے یہاں پہ خرچ کیے ہیں. تو ایک تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جو سیلاب زدگان کے لیے پی ٹی آئی نے مالی امداد جمع کی تھی، اس میں 2 پورے ٹرک خیبر پختونخوا کی تنظیم نے غائب کیے تھے. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے کہ اس کے خرچ کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. دوسرا، لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 2013 تک کے معاملات ہیں کہ جب ابھی پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آئی تھی. اب لوگوں کو امید نہیں تھا کہ ان کو اقتدار مل جائے گا.
اصل فراڈی اور اصل کریکٹر تو اس کے بعد پارٹی میں آئے ہیں، اور یہ مانی کا خاندان اور ان سب کی تو انٹری بعد میں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پی ٹی آئی کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ جلد از جلد باقی پارٹیوں کے معاملات کی بھی الیکشن کمیشن سے اس طرح کی تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ اب میں کہتا ہوں کہ ایک اور بھی الیکشن کمیشن میں یہ کیس جانا چاہیے کہ 2013 سے لے کے 2022 تک کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان دنوں میں پی ٹی آئی کو کی سالانہ آمدن اگر 1 کروڑ تھی تو بعد کے سالوں میں وہ 50 کروڑ ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں اقتدار آیا، پھر یہاں پہ اقتدار آیا، پھر یہ بڑے بڑے مافیاز جو تھے اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی سرپرستی شروع ہوئی، اور میں نہیں مانتا کہ یہ جو سی پیک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے یہ ایسے کیا گیا ہے۔ تو ایک یہ کہ 2013 سے لے کے 2022 تک کے تحقیقات اب ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان پیسوں کا مصرف بھی لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ٹھیک ہے کہ کچھ یہ عارف نقوی جیسے لوگ بھی تھے، لیکن لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں، وہ دل سے عمران خان کو چاہتے ہیں، وہ یا شوکت خانم کے لیے دے رہے تھے یا پی ٹی آئی کے لیے دے رہے تھے، اخلاص سے دے رہے تھے، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پیسوں پہ یہاں کس کس نے بنگلے بنائے ہیں، یہاں کس کس نے بیرون ملک جا کے سیر و سیاحت کی ہے، اور ان کے پیسوں کا یہاں پہ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس میں اب جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں تب اصلاح ہوگی کہ جب قانون کا اطلاق سب پہ ہو۔ یہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے، میرے کالم ریکارڈ پہ ہیں، میں نے ماضی میں اس پہ کالم لکھے ہیں کہ یہ 62-63 یہ خود دین کے تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ مثلاً اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کہ یہ لکھا گیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقوی دار ہو۔ اب تقوی کا فیصلہ کون اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن آپ درجنوں کلپ دے سکتے ہیں، 1-2 آپ نمونے کے طور پر دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اس کی کتنی وکالت کرتے تھے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے۔ دیکھیں جی 62-63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں، یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے میں بھی اس میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہونا۔ خواجہ آصف صاحب کا ان کو بھی 62(1)F کی وجہ سے نکالا، نواز شریف پہ بھی یہی لگی، جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)F۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے۔ مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین۔ دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے۔ دیکھیں میرا کام کیا، میں گورنمنٹ میں آؤں گا، مجھے لوگ ٹرسٹ کرے کہ میں پیسہ دیں۔ مجھے اگر شوکت خانم میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو، دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں، نمل کے لیے بھی دیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مکافات عمل کا قانون تو ہوتا ہے، تو اب پی ٹی آئی والے کتنے بھی جشن منائیں، لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب اس کی زد میں آئے، اب عمران خان صاحب اس کی زد میں آ کے رہیں گے۔ حالانکہ میں آج یہ بات پھر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یا عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، ان کو ہم عدالتوں کے ذریعے میدان سے آؤٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب نہ صرف وہ بلکہ کئی اور لوگ، یہ جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس تھے، اسد کیسر پہ نام پہ یا عمران اسماعیل کے نام پہ یا باقی، اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں، تو وہ تو جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور وہ بادی النظر میں وہ آرٹیکل 62-63 کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ یہ معاملہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ان پہ بھی وہی 62-63 اور ان چیزوں کا اطلاق ہوگا۔ اور پھر اس میں اب ایک اور شاید شیخ رشید اور یہ باقی لوگ اس لیے بنگڑے ڈال رہے ہوں کہ ان کا یہ خیال ہو کہ یہی 3 رکنی بینچ اس چیز کی بھی سماعت کرے گا۔
لیکن میرے خیال میں اب یہ قوم ایسا نہیں کرنے دے گی کہ وہ فل کورٹ کے بغیر اس معاملے کا صرف 3 رکنی بینچ پہ کی سماعت پہ اکتفا کر لیں، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو بہرحال میرے خیال میں عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک تو یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں اس نے اسی طرح کا ہی فیصلہ دینا تھا۔ ابھی الیکشن کمیشن کا وہ سٹیج نہیں آیا تھا کہ جس میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کرنا تھا کہ فلاں ڈسکوالیفائی ہو گیا یا فلاں پارٹی بین ہو گئی یا یہ ہو گیا۔ اس کی فائنڈنگ سامنے آ گئی، وہ متفقہ طور پر سامنے آ گئی۔ اس میں بیرونی فنڈنگ کا الزام وہ الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر لیا، مثلا وہ ABC میری کسی جرنلسٹ کی گواہی نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی باڈی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ نہ ہو تو اب حکومت تو ریفرنس بھجوانے کی پابند ہے، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن کمیشن جیسے مثلا نواز شریف کا معاملہ تھا تو وہ تو بہت کچھ ثابت کسی نے کروانا تھا، GIT نے، اور پھر یہ کہ تنخواہ لی ہے یا نہیں لی ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک ورڈکٹ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آ گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنے ایسٹ ظاہر کرنے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور 1 سال نہیں، 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 سال تک۔ اب اگر 1 سال آپ کو اکاؤنٹس کا پتہ نہیں تھا تو دوسرے سال کسی نے نہیں بتایا، تیسرے سال کسی نے نہیں بتایا، چوتھے سال کسی نے نہیں بتایا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ والے اکاؤنٹس جو ہے یہ نہ اسد کیسر نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کیے ہیں، نہ پھر عمران اسماعیل نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کیے ہیں، نہ قاسم سوری نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کیے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اس 62-63 کی جو تلوار ہے، اور جس سے اس سے پہلے کئی لوگوں کو نواز شریف سمیت ذبح کیا گیا ہے، تو اس سے بچنا بہرحال ناممکن نظر آتا ہے۔ اور اگر ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ ہوا تو قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب اگر سپریم کورٹ عمران خان کے بارے میں وہ کلیہ استعمال نہیں کرتی جو کہ نواز شریف کے بارے میں استعمال کیا گیا، جو اس سے پہلے گیلانی کے بارے میں استعمال کیا گیا، جو باقی لوگوں کے بارے میں استعمال کیا گیا، تو وہ اگر عمران خان کے بارے میں استعمال نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں بھی اس سے بڑی قیامت آئے گی۔ اور ابھی تک تو معاملہ جیسا بھی تھا، لیکن اب آگے جا کے ایک تو وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اب حکومت کرنی ہے اور وہ ڈٹ گئے ہیں، اور دوسرا پھر ابھی اگر یہ لوگ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو جعلی طور پر مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور لیکن پھر مولانا فضل الرحمان اور یہ لوگ بھی پھر اسی شدت کے ساتھ مذہبی کارڈ کو استعمال کریں گے۔ پھر قوم پرست اس دور میں اب پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یا پشاور اور پشاوریوں کی جو توہین کی گئی، جو کیونکہ جو لندن میں جس نام سے پشاور کا کرکٹ کلب بنایا گیا اس کے خلاف آج بھی پشاور میں مظاہرے ہوئے ہیں، تو پھر قوم پرست بھی وہ کارڈ استعمال کریں گے، تو اس صورت میں بھی قیامت آئے گی۔ تو گویا میں جو کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مکافات عمل کے قانون سے، تو لگتا یہی ہے کہ اب عمران خان اور اسد قیصر، قاسم سوری اور عمران اسماعیل اور ان سب کے بارے میں بھی ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن مکافات عمل کا وہ قانون روبعمل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمارا اب یہ مطالبہ ہوگا کہ دیگر پارٹیوں کے پارٹی معاملات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ خرچ کہاں پہ ہوا، اور پھر اس بات کی بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ اگر کسی پارٹی یا لیڈر کے معاملات 2008 سے 2013 تک ایسے تھے تو پھر 2013 سے لے کر 2022 تک پتہ نہیں کیا گل اس نے کھلائے ہوں گے، اس لیے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اکبر بابر جیسے کسی بندے کو سامنے آ کے
اب اس کیس کو بھی پلیڈ کرنا چاہیے